بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس جے میڈیا نیٹ ورک۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا۔ 22 اگست ہے، آج جمعرات کا دن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ترناول میں اپنا جلسہ رکھا تھا۔ جلسہ جو ہے عوام کافی تعداد میں پہنچ گئے تھے، لوگ قافلوں کی شکل میں جلسے میں پہنچنے کے لیے جگہ جگہ سے پہنچ رہے تھے۔ ہر ڈسٹرکٹ سے، پختونخوا کے ہر ڈسٹرکٹ سے لوگ نکل رہے تھے، پنجاب سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، کشمیر سے، گلگت سے، ایون کہ حیدرآباد سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے تھے جلسے میں پہنچنے کے لیے۔ این وقت میں اطلاع دے دی گئی کہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج جو ہے 22 اگست کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا۔ تحفظ ختم نبوت کے جو رضاکار تھے وہ بھی جلسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس طرح عمران خان کو سویرے 7 بجے جو ہیں اعظم ساتھی صاحب جو ہیں وہ ملنے گئے ہیں جیل، اور جیل میں ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ جلسہ منسوخ کر دو، اور جلسہ جو ہے وہ 8 ستمبر کی ٹائم کو رکھا گیا ہے۔ اور کمشنر صاحب نے بھی 8 ستمبر کے لیے جلسے کی نوٹس جاری کر دی ہے۔ جیسے یہ خبر پہنچی ہے، کارکنوں میں اشتعال تھا، آج پورا دن سوشل میڈیا پہ بوال مچا ہوا تھا۔ سنم جاوید صاحبہ کے لیے، میرے لیے، میرے خیال میں ایک عورت کے لیے اس کا پسندیدہ تحفہ ایک چوڑیاں ہوتی ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میں تو یہ غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ نامناسب لگا، کیونکہ سنم جاوید ایک عورت نہیں بلکہ وہ بیرسٹر گوہر عمر ایوب جیسے ہزاروں مردوں کے برابر ایک طاقتور مرد ہے، اور میں یہ چوڑیاں سنم جاوید صاحبہ کے بجائے میں اپنی لیڈرشپ کو پہنانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے اس بزدلانہ فیصلے پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم ہر اس شخص کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے نظریے کو پاؤں تلے رون دے، اور ہمارے تمام ورکرز کا یہ آخری مطالبہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب فوری طور پر مستعفی ہو جائے۔ بیرسٹر تیری زندگی شرمندگی تھا پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں نے اپنے لیڈروں کو وہ چوڑیاں پیش کر رہے تھے جگہ جگہ پہ۔ خیر، اہم خبر یہی ہے اس میں کہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جلسہ جو منسوخ ہوا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین اللہ گنڈاپور اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جس میں سیکیورٹی حالات کے حوالے سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آج جو ہے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، اور سپریم کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے قادیانیوں کے حوالے سے، قادیانوں کے حوالے سے مبارک ثانی کا جو کیس تھا اس حوالے سے فیصلہ چلا رہا ہے، اور تحریک ختم نبوت کے لوگ جو ہیں، ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں وہ سارے نکلے ہوئے ہیں، جمعیت الاسلام کے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ملک میں حالات سیکیورٹی کے خراب ہو جائیں، تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کنونس کیا گیا ہے، جو باخبر ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہ خبر چل رہی ہے، ایک آدھ الیکٹرانک میڈیا چینل نے بھی یہ خبر چلائی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے۔ علیمہ خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، کیسے 7 بجے جو ہے وہ اعظم سواتی جو ہے وہ عمران خان سے ملنے چلے جاتے ہیں، اور کیسے مل لیتے ہیں۔ ملنے کا ٹائم ویسے بھی انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ اب 7 بجے کون سی ملاقات ہوتی ہے؟ 9 بجے سے پہلے کسی کو ملاقات کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، کیسے امیڈیٹلی جو ہے اعظم سواتی کو ملاقات کے لیے عمران خان کے پاس جیل لے جایا گیا اور جلسہ منسوخ کرایا گیا؟ تو جو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان، اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس نے بڑے سیریس کوسچن ریز کیے ہیں، انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ اعظم سواتی کیسے جو ہے، یہ لوگ جو ہے اعظم سواتی کیسے جیل میں خان صاحب سے ملنے گیا ہے، کس نے کہا تھا ملنے کو، جلسہ کیوں منسوخ کیا ہے، اور یہ باتیں جو ہے یہ جو خان کو باہر نکالنے کے لیے کمپین کرنا، یہ خان سے پوچھ کے نہیں کی جاتی۔ باہر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ فیصلہ کریں گے، خان صاحب سے ملنے کی کیا ضرورت تھی، جلسہ منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کھل کے علیمہ خان نے جو ہے وہ 2-3 اعتراضات اٹھائے۔ شیر افضل مروت نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے وہ بھی ان کو آج گرفتار بھی کیا گیا، ایک پولیس افیسر سے اس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی، ان کو گرفتار کرتے ہوئے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پولیس افیسر کی وردی جو ہے وہ پھاڑ دی، اور بعد ازاں اس کو چھوڑ دیا گیا شیر افضل مروت کو۔ شیر افضل مروت نے رہائی کے بعد 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ 10-15 رکنی کابینہ بار بنانی چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور جلسوں کے لیے کمیٹی بار بنا دینی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ خان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ جیل میں، اور یہاں پہ جو ہے ہم جلسے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک دم خان کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا، جلسہ کینسل ہو گیا۔ اب خان کی رہائی کے لیے یہ جلسے ہم کر رہے ہیں، تو خان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کمیٹی باہر بنا دے، اور وہ کمیٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی، وہی ذمہ دار ہوگی، اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ تو یہ کھل کے دبنگ انداز میں شیر افضل مروت نے بھی اپنا بیان دیا ہوا ہے۔ پارٹی کے زیادہ تر کارکن جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات کھل کے آ گئے ہیں اس جلسے پہ کہ جلسہ کیوں منسوخ ہوا ہے، تو یہ 2 گروپوں 3 گروپوں میں بڑھ گئے ہیں۔
آج کا جلسہ انہوں نے، اور حکومت نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، تمام روڈوں کو کنٹینر لگا کے بلاک کر دیا گیا تھا. جتنے پنڈی اسلام آباد کے روڈ تھے، پشاور موٹر وے سے اٹک تک کے روڈ تھے، پورے روڈ بند تھے. پنجاب بھر میں جو ہے کرفیو کا سما تھا. پنجاب کے ایک ایک کارکن کو مریم نواز کی ہدایت پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. اور یکدم پنجاب میں جو ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے تو اسپیشلی پنجاب حکومت اور اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. محترمہ مریم نواز نے بھی 22 سے لے کے 24 تک جو ہے 2 دن کے لیے ملک صوبے بھر میں جو ہے وہ دفعہ 144 لگا دی ہے، اور جلسے جلوس پہ پابندی لگا دی ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو پکڑا جائے گا. تو ایک طرف ایک سیاسی جماعت کو جلسے جلوس پہ مکمل پابندی ہے، ان کو جلسوں کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، جو ایک غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں. اور میرے خیال میں جتنا آپ لوگوں کو دبائیں گے، ان کا جو بنیادی حق ہے، جمہوریت کا جو سسٹم ہے، جو پروسیس ہے، اس میں ہر سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے کہ وہ جلسہ جلوس کر سکتا ہے پرامن. اور پاکستان تحریک انصاف نے کئی بار کہا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم نے باقاعدہ منظوری لے لی ہے، 3-4 دفعہ جلسے منسوخ کیے گئے، 3-4 دفعہ جو ہے NOC جاری کی گئی کمشنر کی طرف سے مختلف مقامات پہ. اور جب این جلسے کا ٹائم آتا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے، تو کمشنر صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے بہانہ بنا کے یا سیکیورٹی کا کہہ کے جلسہ منسوخ کر دیتے ہیں. آج تو ترناول میں جہاں جلسہ تھا وہاں کی ایک مسجد میں بم کی بھی اطلاع تھی. بعد ازاں جو ہیں بم ڈسپوزیبل اسکواڈ والے گئے، اور وہاں پہ بتایا گیا، مسجد نے بتایا کہ یہاں پہ 2-3 دن سے کوئی نامعلوم شخص آتا تھا، اس کے ساتھ یہ بیگ تھا اور یہ بیگ وہ چھوڑ کے گیا تھا. تو ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن بھی ہے، ان کے کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. جمعیت الاسلام ریڈ زون میں گھسی ہے، تحریک حق نبوت جو ہے وہ ریڈ زون میں گھسی ہے، انہوں نے گیٹ توڑے ہیں، باقاعدہ پراپر بڑا جلسہ کیا ہے. اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بہت بڑا جلسہ کیا، کسی جگہ پہ ان کو رکاوٹیں نہیں تھی. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہیں بھی وہ جلسہ کرتے ہیں پختونخوا سے ہٹ کے تو ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کریک ڈاؤن اسپیشلی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کہنے پہ ہوتی ہے. پنجاب میں وہ کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہی کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا مجھے نظر آئے. یہ مریم نواز کا اوپنلی کہنا ہے کہ مجھے تحریک انصاف کی جھنڈا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. جیسے ایک بندے کی چیڑ ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے سے مریم نواز کو چیڑ ہے کہ مجھے PTI کا بندہ نظر نہیں آنا چاہیے، نہ ہی ان کا جلسہ ہونا چاہیے. اس تھانے کا ایسے چور نہیں ہوگا اگر کسی علاقے میں کوئی بڑا جلسہ ہو گیا، فلاں DPO نہیں ہوگا اگر جلسہ بڑا ہو گیا، اگر جلسہ ہو گیا. تو جلسہ کرنے نہیں دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور جو رہنما ہیں، کارکن نکل آتے ہیں مختلف شہروں سے، بڑی دور تک آپ نے آج دیکھا ہے، بڑے بڑے قافلے آئے ہوئے تھے، بڑی لمبی لمبی ایک پورے لمبی لمبی لائنیں لگی تھی گاڑیوں کی. عام ویگنوں میں تھے، بسز میں تھے، ڈاٹسن میں تھے، سوزوکیوں میں لوگ تھے، اپنی گاڑیوں میں تھے، موٹر سائیکلس پہ تھے. اس کے باوجود یہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا. بڑی اہم بات یہ ہے جو علیمہ بی بی نے کی ہے اور شیر افضل مروت نے کی ہے کہ کیسے ملاقات کا ٹائم جب ہم خان سے ملاقات کرتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ 9 بجے ملاقات ہے، اور جب ہم 9 بجے پہنچتے ہیں تو ہماری ملاقات 11-12 بجے کرا دی جاتی ہے، 2 بجے کرا دی جاتی ہے، 3 بجے کرا دی جاتی ہے. اور یکدم یہاں پہ جلسہ منسوخ کرنے کے لیے اعظم سواتی کو امیڈیٹلی 7 بجے 7 بج کے کچھ اوپر منٹ اعظم سواتی 2 منٹ میں اندر جاتا ہے، خان صاحب سے ملتا ہے اور خان صاحب کو کنونس کرتا ہے اور جلسہ جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں، ان کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک بات ہوئی تھی، جس میں محسن نقوی نے وزیر داخلہ نے بتا دیا تھا کہ ملک میں اس ٹائم پہ اسلام آباد میں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، بڑی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، آپ لوگ بھی جلسہ نکال رہے ہو تو آپ کو درخواست کی جاتی ہے کہ آپ جو جلسہ ہے منسوخ کر دیں، آپ کوئی اور ٹائم رکھ لیں. اور یہ اس بار جو ہے یہ ایک بڑے کاس کے لیے جو لوگ نکلے ختم نبوت ہے، ان کا آج کیس چل رہا ہے، اگر کوئی 19-20 ہو گیا تو بڑا بوال ہو جائے گا. تو جلسہ منسوخ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنے عہدیداروں کو چوڑیاں پیش کی ہیں جگہ جگہ پہ، اور فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ جتنے بھی لیڈران ہیں، بیسر گوہر، شبلی، فراز، عمر ایوب، جتنے بھی رہنما ہیں، علی امین گنڈاپور، سب کو چوڑیاں پیش کی جا رہی ہے کہ یہ لو چوڑیاں پہن لو. اور ویڈیو بنائی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. عمران خان اس ٹائم پہ جیل میں ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندی بھی زیادہ ہو گئی ہے، مگر یہ جلسے کیسے منسوخ کیے جا رہے ہیں، کیسے بغیر ملاقات کے ٹائم لیے ہوئے، اپائنٹمنٹ لیے ہوئے اعظم سواتی صاحب ملتے ہیں. تو یہ ساری باتیں حیران کن ہیں. جو بتایا جا رہا ہے، علیمہ خان بھی بتا رہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے لوگ ہیں. تو بہت سے ایسے رہنما ہیں جو سٹل ابھی تک ان کے جو کانٹیکٹس ہیں مقتدرہ خلقوں سے ہیں، اور جلسے ابھی تک تحریک انصاف کوئی چھوڑا بھی نہیں جا رہا اور وہ کر بھی نہیں پا رہے. ان میں ڈر بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں ڈر بھی ہے. اور ڈر جو ہے وہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس میں سالوں سے لوگ جو ہیں وہ
सैकड़ों लोग जो हैं वो जेलों में हैं, उन बेचारों का रोज़गार तबाह हो गया है, तो वो बुरी तरह फंसे हैं। स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, FSC BC के स्टूडेंट हैं, उनकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, कौन उनका पूछ रहा है, वो जेलों में पड़े। इस वजह से लोग भी डर रहे हैं कि यार अब जलसों में निकल रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए और कोई दोबारा 9 मई की तरह खुदा न खास्ता कोई बड़ा प्रोग्राम हो जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे मुश्किल में है। और 8 सितंबर का जो जलसा है तो अब उसमें भी है वो शेर आया वाला खाता है, एक दिन सच में शेर आ जाएगा तो फिर लोग नहीं निकलेंगे। अभी अगर ये 8 सितंबर को जलसा करेंगे तो उनके लिए प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। अभी जितनी कस्में आज इन्होंने खाई हैं, कोई बोलता है कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मेरे जनाजे पे हो, मगर आप लोगों ने जलसा करना है। वज़ीर आला कहता है कि मैं ये कर दूंगा, ये जलसा नहीं हुआ तो आप देख लेंगे, मैं फ़लाँ चीज़ छोड़ दूंगा। दूसरा लीडर बोलता है मेरी मौत पे, मेरी लाश पे जलसा होगा। बोल आज फिर जलसा नहीं हुआ। 8 सितंबर का जलसा है, अब देखते हैं कि 8 सितंबर के जलसे में ये लोग जलसा कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये लोग 8 सितंबर को भी जलसा नहीं कर पाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और वर्कर, तो ये इमरान खान का निकलना वैसे भी मुश्किल है। आइंदा चंद दिनों में इमरान खान जो है, लग ऐसा रहा कि इमरान खान जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उसको शिफ्ट किया जाएगा जनरल फैज़ की तरफ से, और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है अकरम और जनरल फैज़, उनके बारे में ख़ास क्लू मिले हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है वो 9 मई में तो डाल दी गई है, मगर उनका मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाना ज़रूरी लग रहा है। और या अगस्त के एंड में ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनको क्या सज़ाएं दी जाती हैं, या जनरल फैज़ गवाह बनते हैं, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गवाह बनते हैं, या कोई और गवाहान हैं। इस पर कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम बनी है, जिसकी सलमान अकरम राजा को सरबराह बनाया गया है, वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अदालतों में उनका ट्रायल किया जाए। अगर 9 मई के मुकदमात उन पे हैं, जिस तरह उन पे मुकदमात दर्ज हैं शाह महमूद कुरैशी पे और इमरान खान पे, तो वो आम अदालतों में, पाकिस्तान की सिविल अदालतों में, सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाए जाए, न कि मिलिट्री कोर्ट में। तो तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो कोशिश करेगी कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो इधर ही चलाए जाएँ। मगर लग ऐसे रहा है कि इस बार जो है इमरान खान का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा। हालात और वाक़यात ऐसे ही कुछ बताए जा रहे हैं, जो कड़ियाँ मिल रही हैं। इस टाइम इमरान खान जेल में हैं, उनकी जो बड़े केसेस थे उनमें आलमोस्ट उनकी ज़मानतें हो गई हैं। अलकायदा ट्रस्ट का ज़मानत हो गई है, मगर उसमें अभी फ़ैसला तकरीबन चंद दिन में उसका फ़ैसला भी आ जाएगा। अलकायदा ट्रस्ट में लग ऐसा रहा है कि इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत के लिए भी इस टाइम पे ज़रूरी है कि इमरान खान जेल में हों। उन पर ऐसा कोई बड़ा केस अभी तक है नहीं, सिवाय 9 मई के जो बड़े केसेज हैं। तोशाखाना था, उसमें गड़ी का मामला था, इमरान खान उसमें ज़मानत पे है। इद्दत का केस था, उसको ख़त्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे। साइफ़र का बड़ा केस तस्वर किया जा रहा था, उस पर ज़मानत पे है। अलकायदा ट्रस्ट 190 मिलियन का, उसमें भी इमरान खान ज़मानत पे है, मगर वो केस जो है अभी ट्रायल आखिरी उसके जरा होनी है और उसके बाद फ़ैसला आना है। चंद दिन में उसका फ़ैसला हो जाएगा। और वो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड में सज़ा सुना दी जाएगी और उनको 1-2 साल जेल में रखा जाएगा, क्योंकि तब जब 2-3 साल तक इमरान खान को जेल में रखना इस हुकूमत के लिए बड़ी ज़रूरी है। वरना वो जेल में रह के इन हुकूमत का घेरा तंग किया हुआ है, इन्हें परेशान रखा हुआ है। अभी तक ये हुकूमत संभल नहीं रही, अभी तक ये हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इमरान खान जेल में है, अगर वो बाहर निकल आते हैं तो फिर ये हुकूमत तो आराम से गिर जाएगी, क्योंकि एक तो उसकी पॉपुलरिटी है और दूसरा ये अगर वो बाहर निकल आते हैं तो वो एग्रेसिव सियासत करते हैं, एग्रेसिव। और ये जो मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है, तो इनकी सियासत थोड़ी धीमी है। इस टाइम पे इनकी अखलाकी पोजीशन भी बड़ी कमज़ोर है फॉर्म 47 की। और इलेक्शन में भी हमने देखा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान की पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर वोट दिया है और वो एक बड़ी पार्टी सामने आई है। और जो इमरान खान उनकी पार्टी का दावा है कि हमारी सीटी जो है 180 कौमी असम्बली की बनती है और सूबाई असम्बली में, पंजाब की सूबाई असम्बली में हमारी हुकूमत बनती है, मरकज़ में हमारी हुकूमत बनती है और हमने 2/3 अक्सरियत हासिल की है वफाक में, मगर हमारी 100 सीटें छीनी गई हैं। 76 ऐसी सीटें हैं कौमी असम्बली की जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों में केसेस डाले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये एक बहुत बड़ी केस क्वांटिटी है केसों की, कि मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में, मतलब ये 76 कौमी असम्बली की नशस्तें, ये बहुत ज़्यादा है, ये तादाद बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े पैमाने पे जो आप कोर्ट में केस लड़ते हो कि मेरी सीटें छीनी गई हैं, और तो ये हुकूमत डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगा लें, उनके पास फॉर्म 45 हैं। जो हुकूमत में ये 76 लोग हैं, इनके पास फॉर्म 45, जो 76 लोग ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम जीते हुए हैं, इनके पास फॉर्म 45 हैं। और वो जो उस साइड पे इन्हीं सीटों पे 76 लोगों को लाया गया है, उनके पास अक्सरियत के पास फॉर्म 45 नहीं है, उनको फॉर्म 47 और फॉर्म 49 जारी किए गए हैं और डायरेक्टली उनको पास किया गया है। हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक किस्म की स्वीप कर रही थी। 9 फरवरी एक दिन बाद
وہ جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں جو 20,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کو ہروا دیا گیا ہے. تو 9 فروری کے رزلٹ جو ہے وہ مسلم نون کی پیپلز پارٹی کے حق میں آیا. 8 فروری کے جو نتائج تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھے. اب ان کے ساتھ جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ اس حکومت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ چلے اور اس میت کا پہیہ چلے. تحریک انصاف کے 4.5 سال حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ 4.5 سال ایک پیج پہ اور پھر 3.5 سال ایک پیج پہ اور پھر نہیں چلی. یہ حکومت بھی ایک پیج پہ چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہاتھ ان کے سر پہ ہے اور ان کو دبا کے سپورٹ کر رہی ہے. اب ان سے اگر معیشت نہیں چل رہی تو ڈیفینیٹلی بندہ پھر دوسری طرف دیکھتا ہے. ابھی یہ 1 سال 1.5 سال ان کو دیکھا جائے گا, 1-1.5 سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے. اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی گورنمنٹ بنا ہی نہیں سکتا, اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جس کے سر پہ ہوگا تو وہی گورنمنٹ بنا لے گا. عمران خان جو 2018 میں الیکشن میں جیت کے آئے تھے ان کے سر پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. 2013 میں نواز شریف صاحب جو جیت کے آئے تھے ان کے سر پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. 2007 میں زرداری صاحب جو جیت کے آئے تھے. آپ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھ لو, 96, 88, 92 جنرل ضیاء کا دور, جتنا بھی پاکستان کا جمہوری دور ہے وہ سارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ تھا. ان لوگوں کے پاس اختیار جو ہے وہ پورے اختیار نہیں ہوتا. اس حکومت کے پاس بھی پورے اختیار نہیں ہے. عمران خان کی حکومت میں بھی پورے اختیار ان کے پاس نہیں تھا. اگر جمہوری حکومتوں میں جمہوریت کے پاس پورے اختیار ہو تو یہ لوگ بڑا اچھا کام کر لیں گے, مگر ان کے پاس پورے اختیار نہیں ہوتا. یہ حکومت اخلاقی طور پہ ویسے بھی بڑی کمزور ہے. ہم نے دیگر الیکشن میں بھی دھاندلیاں دیکھی ہیں. اس حکومت میں تو دھاندلی کا ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا ہے. مطلب یہاں تو سیدھا فارم 47 جاری کیے گئے ہیں, کیونکہ ان کے جیت کا مارجن جو تھا کہیں پہ 30,000, کہیں پہ 20,000, کہیں پہ 50,000, اس کو کور کرنا بہت مشکل تھا. ہاں آپ 3-4-5 حلقوں میں ووٹ ریجیکٹ کر سکتے ہو, مگر آپ نے جو ووٹ بھی ریجیکٹ کرنے ہیں تو ایک ہی تحریک انصاف کے بندوں کے آپ 14-15,000 ریجیکٹ کر رہے ہو اور ان کے جو ہے 200-300 کر رہے ہو, تو ان کا بھی بعد میں پتہ چل جاتا ہے. یہ ٹریبیونل میں جتنے کیسز چل رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. جو 8 ججز پر مشتمل جو ٹریبیونلز پنجاب میں ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جو اسلام آباد میں 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں جن میں چیف جسٹس, جن میں جسٹس طارق جہانگیری نے جو فارم 45 حکومت کے MPS MNS سے مانگے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں دیے اور الٹا ججز پہ اعتراض شروع کر دیے. پنجاب میں جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے اور ترمیموں کے ذریعے جو ہے ریٹائرڈ ججوں کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا گیا ان کا ریٹائرڈ ججوں کو لگا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے پنگا لیا ہوا ہے کہ یہ جج جو ہے یہ تبدیل کر دیں. تو یہ اب کھل کے آ رہے ہیں یہ لوگ. یہ جو حکومت ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہ رہی کہ ہم ایکسپوز ہوں. جو دھاندلی ہوئی ہے وہ ٹریبیونلز میں کچا چٹا کھل جائے, کیونکہ ووٹ تو عوام نے جس پارٹی کو دیا ہوا ہے وہ پارٹی اس ٹائم پہ سسٹم سے باہر ہے. وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اور بھی دیوار سے لگایا جائے. تو وفاقی حکومت اور اپوزیشن, وفاقی حکومت اس ٹائم پہ اپوزیشن کو مان ہی نہیں رہی, پورا دیوار سے لگایا ہوا ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ اگر وہ آپ پہ الزام بھی لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے ووٹ ہیں, ان کے پاس فارم 45 ہیں, آپ عدالتوں میں ان کا مقابلہ کریں, آپ بیٹھے, آپ مذاکرات کریں, مذاکرات کی میز پہ کریں, کچھ باتیں ان کی مانیں, کچھ اپنی مانیں, ملک کا پہیہ چلنے دیں. سیاسی عدم استحکام ملک میں بہت زیادہ ہے, کوئی انویسٹمنٹ باہر سے آ نہیں رہی, اتنی پریشانی ہے ملک میں, بے روزگاری ہے, 74-76% لوگ جو ہے جو تنخواہوں سے اپنا گھر نہیں چلا پا رہے ہیں, جو سروے کی پوری رپورٹ آئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کے 76% لوگ جو ہیں اپنی تنخواہ میں اپنا گھر نہیں چلا پا رہے, تو اس ملک کی کیا پوزیشن ہوگی. پہلے ہمارے ملک میں ہم سوچتے تھے کہ یار غربت جو ہے وہ 10-15% ہے, ابھی جو ہے یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں تو ہم 50%, 60% لوگ تو چلے گئے ہیں غربت سے نیچے. تو حکومتوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. انہوں نے ہمیں غربت میں مزید دھکیل لیا ہے. جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ غریب ہو گئے ہیں, جو اپر مڈل کلاس کے تھے وہ لوور مڈل کلاس کے ہو گئے ہیں, اور جو غریب تھے وہ ختم ہو گئے. جو ضلالت ہے اللہ خیر کرے اس ملک میں, عدلیہ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیشین ہمیں ٹھیک نہیں مل رہے. اب کس طرف جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے کوئی ایسا بندہ اللہ پاکستان کو دے کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں اور ملک صحیح راستے پہ ڈگر پہ چل پڑے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.